ابن ناظم کی عبارت یہ یہاں پہ پہنچی تھی کہ لأن هذه الحروف لأن هذه الحروف قریبۃ الشبہ من الفعل لأن هذه الحروف قریبۃ الشبہ من الفعل میں لفظ شبہ شاید استعمال ہوتا ہے یا شبہ ہوگا اس وقت فحسن فيها أن تصان عما سين عنه الفعل تارة الحاقا لها به وألا تصان عنه أخرى فرقا بينهما وبينه. یہاں پہ گفتگو کا سیاق و سباق یہی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے اوپر جو نون وقایہ لگتی ہے اس کے بارے میں مصنف کا یہ نظریہ بنا کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے جو چار ہیں ہمارے پاس لیتا اور لعل کے علاوہ، اس میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو ہم نون وقایہ لگائیں اور اننی پڑھیں مثال کے طور پہ لیکن ننی پڑھیں، یا ہم نون وقایہ نہ لگائیں اور سیدھے سیدھا کیا پڑھیں انی پڑھیں اور لیکن نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے جی. لیتا اور لعل کی بحث ہے کہ لیتا میں جو ہے وہ عام طور پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا نون وقایہ، لیتا میں کیا عام طور پہ لگتا ہے، لیتا نہیں ہوگا، اور لعل میں کیا عام طور پہ نہیں لگتا ہے، لعلی ہوتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو اکثریت ہے جو چار والی ہے اس میں ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ نون وقایہ کبھی لگائیں گے اور نہیں لگائیں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ یہ جو حروف ہیں وہ فعل کے مشابہ ہیں، ان کا نام بھی مشبہ بالفعل رکھا ہوا ہے. تو فعل کے مشابہ انہیں کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا جو معنی ہے وہ فعل والا ہوتا ہے نا. انہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، او اکد دو تاکید کے لیے آتا ہے. لیکنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، استدرک تو. ٹھیک ہے جی. کاننا کیا مطلب، اشتبہ ہو مثلا یا اشبہ ہو. اس طرح کے کیا ان کے معنی ہیں، اتمنا ہو گیا، ٹھیک ہے، اترجہ ہو گیا. یہ سارے جو ان کے معنی ہیں، حروف ہیں تو حرف لیکن معنی کون سے ہیں، فعل والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں، مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور ادھر سے جو عمل بھی ہے یہ بھی کیا فعل کی طرح کی کر رہے ہیں سارا. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان حروف کے اندر آپ کے پاس دو کوالٹی ہیں. ایک کوالٹی تو کیا ہے، اس کے اندر حرف والی ہے کیونکہ ہیں تو یہ فعل والا معنی رکھتے ہیں لیکن اپنا معنی ادا کرنے میں محتاج ہیں جملے کے، لہٰذا یہ حرف والی کوالٹی ہوگی. اور دوسرا کیا ہے، اس کے اندر فعل والی کوالٹی کیا ہے کہ ان کا جو معنی ہے وہ بالکل فعل والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہی یعنی مشبہ بالفعل کی جو وجوہات ہیں نا، یہ میں نے یہ آگے آئیں گی تفصیل سے انشاءاللہ. ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تفصیلی بحث جب آئے گی وہاں پہ یہ چیزیں کھلیں گی. تو یہ بات واضح ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کو حرف بھی کہتے ہیں اور فعل کے ساتھ مشابہ بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر دو جہات ہوگی، ایک حرف کی جہت ہے اور ایک فعل کی جہت ہے. تو نون وقایہ کے حوالے سے اسے ہم جو ہے وہ ایک حرف کی جہت کا لحاظ رکھیں گے، اور اگر حرف کی جہت کا لحاظ رکھیں تو حرف کے بارے میں کیا ہے کہ سوائے وہ دو تین حرفوں کے من اور ان کے، اس میں جو ہے نون وقایہ لگتی ہے، منی اور انی، باقی میں تو نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو حرف کی جہت سے دیکھیں تو نون وقایہ نہیں لگنی چاہیے. تو نون وقایہ نہ لگانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا اور اس بات کی طرف تنبیہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ہیں وہ فعل نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہیں جی، حرف ہیں. کیونکہ فعل اگر ہوتے تو فعل میں تو نون وقایہ لگنا ضروری ہوتا ہے، وہ تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر ان کے اندر نون وقایہ ہم نہیں لگا رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ کیا ہیں، حرف ہیں. اور اگر ہم ان کے اندر نون وقایہ لگا رہے ہیں تو یہ کس بات کی طرف تنبیہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ فعل کے مشابہ بھی ہیں. جس طرح فعل کے اوپر نون وقایہ لگتی ہے ایسے ہی ان کے اوپر بھی نون وقایہ لگتی ہے. تو بس نون وقایہ لگانا یہ اس باب سے ہے کہ چونکہ یہ فعل کا جنبہ اور فعل کی جہت رکھتے ہیں، اور نون وقایہ نہ لگانا یہ اس باب سے ہے کیونکہ یہ حرف کا کیا رکھتے ہیں، جنبہ رکھتے ہیں. تو 2 in 1 کوالٹی ان کے اندر موجود تھیں. تو اسی طریقے سے نون وقایہ لگانے میں بھی دونوں آپشن ہمارے پاس ہوں گے. یہ ساری علت کس کی ہو جائے گی، ان چار کی علت ہو جائے گی. لیتا اور لعل میں پھر الٹ کیوں ہو گیا، اس کی پھر ابھی بعد میں کیا بیان کرتے ہیں. لأن هذه الحروف، کیونکہ یہ جو حروف ہیں، اور ان حروف سے کیا مراد ہے، یہ جو اوپر ابھی چار بیان کیے، اوپر کتنے، یہ انی، کانی، لاکنی، یہ تین اوپر بیان کیے نا، ایک چھوڑ گئے نا، وہ انی کو چھوڑ گئے نا، انی انی ان اور انا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چار حروف ہیں یہ کیا ہیں، یہ قریبۃ شبہ من الفعل ہے، یہ فعل کے کیا ہیں، شباہت میں قریب ہیں.
ٹھیک ہے، اب وہ شبہات میں کیوں قریب ہیں اس کی ظاہری بات ہے علت آپ کو لکھنی پڑے گی. ان کے معنی جو ہیں وہ فعل والے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی نہیں عمل کرتا، اور یہ ساری چیزیں بیان کریں گے. تو فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے فحاس و نفیحہ، تو ان کے اندر اچھا ہے کہ انتسانہ، سیانہ اور سون کیا ہوتا ہے؟ بچانا. کہ انتسانہ، کہ ان کو بچایا جائے، ان ما اما اس چیز سے، ما سینہ ان الفعل کہ جس سے فعل کو بچایا جاتا ہے. تو سینہ سانہ کا کیا ہو جائے گا؟ ماضی مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سوینا سے کیا بن گیا؟ سینہ کیا بن گیا. تو اس کے اندر بہتر ہے کہ اس سے اس چیز سے بچایا جائے جس سے فعل کو بچایا جاتا ہے، تارتن کبھی کبھی جو ہے نا اس سے بچا لیا جائے. کیوں؟ الحاقا لہا بہی، کہ ان حروف کو ملحق کر دیں، بہی کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. فعل کے ساتھ ملحق کرنے کی وجہ سے، مفعول اجلی بنا رہے ہیں، فعل کے ساتھ ملحق کرنے کی وجہ سے ان کو ہر اس چیز سے بچایا جائے کہ جس سے فعل کو بچایا جاتا ہے. تو فعل کو کس سے بچایا جاتا ہے؟ کثرت سے بچایا جاتا ہے، یعنی جائے متکلم والے کثرت سے بچایا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو بھی کیا جائے متکلم والے کثرت سے ان حروف کو بچایا جائے. تو وہ بچانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ نون وقایہ لے کر آئی جائے، تاکہ کثرت کیا نون وقایہ کو لگے اور ان کو نہ لگے. وہ اللہ، اور دوسرا ان کے اندر کیا بہتر ہے کہ اللہ تسان عنہ اخرى، کہ اخرى کبھی کبھار دوسری مرتبہ، کہ دوسری مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تسالہ انہیں نہ بچایا جائے، لا تسان انہیں نہ بچایا جائے کس سے؟ عنہ. عنہ کیا مطلب؟ یعنی ماسین عنہ فعل، کہ جس سے فعل کو بچایا جاتا ہے اس سے ان کو نہ بچایا جائے. اس کی کیا وجہ بھی؟ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں بچا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرقا بینہما، بینہما کی جگہ پہ کیا لفظ ہونا چاہیے؟ بینہا، کیونکہ ہم چار کی بات کر رہے ہیں. جیسے پیچھے کیا ہے؟ الحاقن لہا کا ہے نا، وہاں پہ الحاقن لہا کا ہے. یہ پھر کتابت کی غلطی ہوگی نا. فرقاً بینہا و بینہ، یعنی ان حروف کے درمیان فرق کرنے کے لیے وہ بینہ اور بینہ کی مل کدھر پلٹائیں گے؟ فعل. ٹھیک ہے، بینہا ان حروف کے درمیان، و بین الفعل اور فعل کے درمیان فرق کرنے کی خاطر اس کو جو ہے وہ اس چیز سے نہ بچایا جائے کہ جس سے فعل کو بچایا جاتا ہے، تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ اس کے اوپر کثرت کیوں آ رہا ہے؟ انی، یعنی نون وقایہ نہیں لگائی تو کثرت سے اسے نہیں بچایا. جب کثرت سے نہیں بچایا تو یہ کس بات کی دلیل ہو جائے گی؟ کہ یہ جی فعل نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے جی؟ حرف ہیں، کیونکہ فعل کو تو بچایا جاتا ہے نا کثرت سے. اچھا، اب لیتا میں آ جائیں. تو لیتا جو ہے وہ کیوں بچتا ہے کثرے سے؟ ٹھیک ہے، لیتی کے بجائے اکثر طور پہ لیتا نہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوال یہی کر ہو جائے کہ لیتا بھی تو حروف مشبہ بالفعل ہے نا، تو اس میں بھی دونوں آپشن آپ رکھیں. کہتے ہیں کہ وسطاثرت، استاثرت کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح لے لینا. وسطاثرت لیتا، لیتا جو ہے وہ ترجیح لے لیتا ہے کس بات کی؟ کہ بلزوم ہا فی الغالب، کہ یہ لیتا لازم ہوتا ہے غالب، فی الغالب اکثر طور پہ. ٹھیک ہے، اکثر طور پہ کس کو لازم ہوتا ہے؟ الحاق نون، نون وقایہ کے ملحق کرنے کو یہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. قبل یا المتکلم، یا متکلم سے پہلے نون کے الحاق کو یہ لازم ہوتا ہے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ تنبیہاً علی مزیتہا علی اخواتہا فی الشبہ بالفعل، تاکہ یہ متوجہ کرے کہ علی مزیتہا، مزیت کسے کہتے ہیں؟ خاصیت اور خصوصیت. لیتا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی میری خصوصیت ہے علی اخواتہا، میری اپنی اخوات کے اوپر، کس چیز میں؟ فی الشبہ بالفعل، یعنی فعل کے مشابہ ہونے میں میری جو چار ہیں نا اخوات، ٹھیک ہے، لالہ کے علاوہ، بلکہ لالہ بھی اسی میں شامل کریں، ہاں جو پانچ اخوات ہوگی نا، ان پانچ اخوات کے اوپر میرے پاس ایک ایسی خصوصیت ہے فعل کے مشابہ ہونے کے سلسلے میں کہ جو خصوصیت باقی کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے میں غالب طور پہ کیا ہے نون کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور میرے احکام فعل والے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی وہ خصوصیت کیوں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اذ کان تغیر معنی الابتداء، کہ یہ لیتا کیا کرتا ہے جی؟ ابتدا اور مبتدا کا جو معنی ہوتا ہے نا اسے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. مبتدا جب بھی اسم آتا ہے نا، مثلا زید قائم آپ نے کہا، تو مبتدا کیا کرتا ہے؟ خبر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا جب بھی آپ کا اسم بنے گا، جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ بنے گا نا. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ اخبار کا، خبر کا فائدہ دیتا ہے. اور لیتا اس کو کس میں کنورٹ کر دیتا ہے؟ لیتا زیدن قائمن، کیوں کہتے ہیں؟
زید قائم میں اور لیتا زید قائم میں کیا فرق ہے؟ ہم کیا کہیں گے کہ زید قائم خبر ہے اور لیتا زید قائم انشاء ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمے میں یہی فرق ہے نا کہ ایک دفعہ ہم خبر دیتے ہیں کہ زید کھڑا ہوا ہے، ایک دفعہ وہ فقط کیا لیتا تمنا کر رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ زید کیا کھڑا ہوا، کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس نے اپنی تمنا کے اظہار کی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں صدق اور کذب کی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ساری واقعیت ہوئی تمنا ہے، تمنا تو آ گئی ہے۔ تو معنی ابتدا کیا ہوتا ہے؟ الاخبار، اور یہ معنی ابتدا کو اخبار سے کنورٹ کس میں کر دیتا ہے؟ انشاء میں کر دیتا ہے۔ جبکہ جو باقی چار ہیں، ٹھیک ہے، باقی چار، پانچ کی بات نہیں کر رہے، چار کی بات، انا کا انا لیتا، انا انا کا انا اور لاکنہ، یہ جو چار ہیں نا یہ خبر کو کنورٹ نہیں کرتے، کس میں کنورٹ نہیں کرتے؟ انشاء میں۔ زید قائم کے اوپر آپ انا لگا دیں، انا زید قائم تو وہ خبر ہی رہے گی، اس کی تاکید لگ جائے گی۔ انا میں بھی ایسے ہے، لاکنہ میں بھی کیا ہے؟ وہ خبر ہی رہتی ہے، انشاء نہیں بن جاتا۔ کانا میں وہ کیا رہتی ہے؟ خبر ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لعلہ کس میں تبدیل کرتا ہے؟ انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ لعلہ کس کی رہتا ہے؟ ترجی کی، ترجی کس کی قسم میں سے ہے؟ انشاء کی قسم میں سے ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو خصوصیت ہے معنی ابتدا کو تبدیل کرنے والی، وہ کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ اختلاف کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ چاروں کے ساتھ اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذ کان تغیر معنی الابتدا، کیونکہ یہ لیتا کیا کرتا ہے؟ ابتدا کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی کیا تشریح لکھیں گے آپ؟ کہیں گے کہ معنی ابتدا هو الاخبار ولیتا تغیر ابتدا من الاخبار الى الانشاء، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کی مثال دیں گے، جیسے زید قائم خبر، اور جب ہم کیا کہیں گے؟ لیتا اس کے اوپر لگائیں گے، لیتا زید قائم، تو یہ پھر خبر سے کنورٹ کس میں ہو جائے گا؟ انشاء میں ہو جائے گا۔ مزید پھر آپ کیا شرح کریں گے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا اخبار سے انشاء کی طرف لے کر جانا، یہ چاروں میں موجود نہیں ہے۔ انا انا کا انا اور لاکنہ میں یہ تبدیلی موجود نہیں ہے۔ پھر یہ سوال ہے کہ پھر لعلہ میں تو یہ تبدیلی موجود ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاء میں تبدیل کرتا ہے، تو اس کو پھر لیتا والا حکم کیوں نہیں دیتے؟ اب لعلہ کے لیے ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں، ایک اور وجہ، ولا یتعلق، اور اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے لیتا کی۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ کہ لا یتعلق ما بعدها بما قبلها، کہ اس کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل کے متعلق نہیں ہوتا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حروف کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ حروف جو ہے نا جب بھی لگائے جاتے ہیں تو وہ ما قبل کو ما بعد کے ساتھ جوڑنے کا کام دیتے ہیں نا۔ وہ مشہور مثال کیا ہے؟ سر تو من البصرہ، من درمیان میں آیا، سر تو اور بصرہ کے درمیان میں آپ نے من لگا دیا نا، تو من نے کیا کیا؟ اپنا ما قبل سرتے کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ بصرہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو لیتا یہ والا کام نہیں کرتا، ہے تو حرف، لیکن کہتا ہے نہیں مجھ سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، میں سیدھا سیدھا آؤں گا، لیتا شباب یعود، یوں سیدھا کہتا ہے کہ لیتا زید قائم، پہلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے۔ جبکہ جو لعلہ آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ لعلہ جو ہے نا یہ ما قبل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لعلہ میں کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، مثلا ہم نے کہا لعلکم تتقون، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ امید پیدا کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا متقی بن جاؤ گے۔ لعل زیدن قائم، جب اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی بات ہے، کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کیا امیدیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ لیتا جو ہے نا یہ اپنے ما بعد کو اپنے ما قبل کے ساتھ جوڑنے کا کوئی کام نہیں کرتا، لیکن لعلہ کا ہے باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، ما قبل کو ما بعد کے ساتھ جوڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ولا يتعلق ما بعدها بما قبلها، اور لیتا کا ما بعد اپنے ما قبل کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔ یہ والا حصہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ لعلہ کو کیا کریں؟ خارج کریں، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم کیا کہیں گے کہ لیتا کی دو خصوصیات کون سی ہیں؟ کہ ایک تو یہ معنی ابتدا کو اخبار سے انشاء کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری خصوصیت اس کی کیا ہے کہ یہ اپنے ما بعد کو ما قبل سے نہیں جوڑتا۔ پہلی والی خصوصیت سے چاروں خارج ہو گئے، اور دوسری والے خصوصیت سے کون خارج ہو گیا؟ لعلہ خارج ہو گیا، کیونکہ جو دوسری خصوصیت ہے اگر آپ چاروں میں دیکھیں تو وہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ بھی ان مثلا ان مستقل طور پہ داخل ہوتا ہے۔ ہاں انا ٹھیک ہے ما قبل کو جوڑتا ہے، علمت ان زیدہ،
لیکن بھی ماقبل کو جوڑ دیتے ہیں، لیکن بھی استدراک کیا تھا نا، اس کے ماقبل ہونا چاہیے. کانا اور جو انا ہے یہ بھی دونوں کیا مستقل یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح. تو لہذا اب کیا ہو جائے گا کہ اس کی جو شباہت ہے وہ فعل کے ساتھ کیا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس نے پورا کے پورا انشاء میں کنورٹ کر دیا اور بالکل جو ہے ماقبل کے ساتھ تعلق رکھتے نہیں ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، تو فعل کے ساتھ شباہت اس کی مضبوط ہوگی. جب فعل کے ساتھ اس کی شباہت مضبوط ہو جائے گی تو اب فعل والا اس کو حکم ملے گا. کون سا فعل والا حکم؟ کہ نون اس کے ساتھ لگانی پڑے گی. یعنی فعل کو جس طریقے سے کسرہ سے بچاتے تھے، لجتوں کو بھی ہمیں کسرہ سے بچانا ہوگا. اچھا، اب آ جائیں لعلہ کے اوپر. وخصت لعلہ بغلبۃ تجرید ہے، لعلہ کو خاص کیا گیا تجرید کے ساتھ. غلبہ تجرید، تجرید کیا مطلب؟ کہ نون نہیں لگے گی، نون سے مجرد ہوگا، خالی ہوگا. نون سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر حرف والا جنبہ زیادہ آ گیا نا. ٹھیک ہے، نون ہمیشہ لگنے کا مطلب کیا ہے کہ فعل والی شباہت زیادہ ہوگی. تو لعلہ کی جو شباہت ہے فعل کے ساتھ باقی تمام کی نسبت سے کمزور ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ لأنها ابعد من اخواتها، یہ اپنی اخوات کی نسبت سے بہت دور ہے. کس سے دور ہے؟ عن الفعل، فعل سے جو ہے وہ دور ہے. یعنی اس کی جو فعل کے ساتھ شباہت ہے وہ اضعف ہے، ضعیف ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ لشبہا بحروف الجر، کیونکہ یہ حروف جر کے مشابہ ہو گیا ہے. کس بات میں؟ کہ فی تعلیق ما بعدها بما قبلها، کہ یہ والا کام اس نے شروع کر دی ہے. یہ اپنے ما بعد کو ما قبل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جوڑنے والا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کما فی قولے کا، جیسے کہ آپ کے قول میں کیا ہے کہ تب لعلک تفلے. تو یہ لعلہ کا نے کیا کیا؟ تب کو کیا تفلے کے ساتھ کیا جوڑا ہے؟ جو لعلکم تتقون کی مثال ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس کی فعل کے ساتھ جب شباہت کمزور ہو گئی تو حرف کے ساتھ شباہت مضبوط ہو گئی. تو اب اس کے احکام کون سے آنے چاہیے؟ حرف والے آنے چاہیے. اور حرف میں ہمیشہ کیا نون وقایا لگتی ہے، تو اس کے اندر بھی نون وقایا لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، واضح. لیکن یہاں سے اشکال کس کے اوپر آئے گا؟ لاکنہ کے اوپر آئے گا. لاکنہ بھی کیا آتا ہے؟ ما قبل کو ما بعد کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں نا. استدراک کا مطلب یہی ہے نا کہ پہلے ایک چیز کا تمام ہوا تو اس کو ختم کرنے کے لیے. تو لاکنہ میں یہ بات نہیں کہی. کیوں؟ کیونکہ لاکنہ جو ہے نا، یہ کوئی نکالیں وجہ لاکنہ کی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ سوال چھوڑتے ہیں آپ کے اوپر. لاکنہ کے اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کے اندر دونوں اختیار کیوں رکھیں. اچھا، اب آ جائیں اس کے اندر. یہ ابھی تک کس کا خلاصہ بیان ہو گیا کہ جو جائے متکلم ہے پہلے نمبر پہ بیان کیا تھا فعل کے ساتھ آئے گی. جب فعل کے ساتھ آئے گی تو پھر یہ منصوب ہے گی نا. ٹھیک ہے جی، فعل ماضی کے ساتھ ہو یا مضارع کے ساتھ ہو یا امر کے ساتھ ہو، اسے کیا کہتے ہیں کہ جائے متکلم فعل کی وجہ سے منصوب ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بیان کیا کہ جائے متکلم منصوب ہے لیکن فعل کی وجہ سے نہیں بلکہ حرف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، حرف بھی کون سے؟ حروف مشبہ بالفعل. اب بھی تیسرا بیان کر رہے ہیں کہ یا متکلم کیا ہو؟ مجرور ہو. تو یہ مجرور کس کے ساتھ ہوگی؟ مجرور کی دو ہی چیزیں ہیں، یا حرف جار کے ساتھ ہوگی یا اضافت کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، تو مجرور والی صورت میں کیا نون وقایا لگانا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا كَانَتِ الْيَاءُ مَجْرُورَةً، اگر یا مجرورہ ہوگی تو لم تلحق قبلها النون، تو پھر نون سے کیا نام ہے؟ قبل الیا سے پہلے نون ملاق نہیں ہوگی. الا یکون الجار من او عن او لدن او قد او قط، مگر یہ کہ جب جار کیا ہے ان پانچوں میں سے ہو تو پھر نون کیا لگے گی. من ہوگا تو من نہیں پڑھیں گے، نون کیا شد میں آ جائے گی نا، دوسری نون کیا وقایا والی ہو جائے گی. ان کیا ہے؟ ان نہیں پڑھیں گے. تو من اور ان کس کی مثالیں ہوں گی؟ حروف جارہ کی مثالیں ہوں گی. لدن اسم کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظرف ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ظرف مکان استعمال ہوتا ہے نا، میرے پاس، اندہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، لدن کا، من لدن کا. تو یہاں پر بھی کیا نون وقایا لگے گی. لدن نہیں پڑھیں گے، لدنی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ لدنی. اور اسی طریقے سے قد اور قط کی مثال دی. قط جو ہے وہ حاسبہ کے معنی میں کافی ہو گیا. قط بھی جو ہے وہ اس کی اخت ہے، یہ بھی اسی معنی میں حاسبہ یا یکفی کے معنی میں سے لیتے ہیں. تو قد اور قط کیا ہو جائیں گے؟ اس میں فعل اسے کہتے ہیں نا، اس میں فعل. ہاں نہیں، ایک تو قد حرف تاکید ہے نا جو فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے نا. ایک قد کیا ہے جو حاسبہ کے معنی میں آتا ہے، کافی ہو گیا.
وہ جو حاسبہ کے معنی میں آتا ہے نا، وہ قد نہیں سیدھا کہتے ہیں، قد نہیں کہتے ہیں، قد نہیں کیا مطلب میرے لیے کافی ہے، قد نہیں یعنی میرے لیے کافی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ تو سیدھے سے مضاف ہوتا ہے نا، ویسے فعل تو مضاف نہیں ہوتا نا، جبکہ یہ قد اور قد جو اسم فعل ہیں، جو اسم فعل کیا ہو رہے ہیں، مضاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کی تفصیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں من اور ان میں آپ دیکھیں تو فلا بد معهما من النون ہے، تو ان کے ساتھ نون کا ہونا ضروری ہے، جیسے منی اور انی کہتے ہیں، الا فیما نادر، مگر یہ کہ جو نادر مثالیں ہیں، من انشاد بعض الناویین، وہ بھی کیا بعض ناویوں کے انشاد، یعنی بعض ناویوں کے شعر ہیں، اشعار ہیں، جیسے جو ہے وہ مدید کے ایک شعر بیان کیا کہ ایھا السائل عنہم وعنی لست من قیس ولا قیس منی، یہاں پہ کیا کہا کہ ایھا السائل، اے سوال کرنے والے، عنہم ان کے بارے میں، اور انی کی وجہ سے نے کیا کہہ دیا، انی کہہ دیا، ٹھیک ہے، کہ لست من قیس ولا قیس منی، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کیا کہہ دیا، منی کی وجہ کیا، منی کہہ دیا، تو یہ پورا جو ہے غزل چلتی آ رہی ہوگی اوپر سے، تو وہ اسی کے ہم وزن بنانے کے لیے اب انی کہتے یا منی کہتے تو وزن کیا ٹوٹتا تھا، لہٰذا اس کو انی اور کیا منی کر دیا، یعنی ان اور من کو استعمال کیا یا متکلم کے ساتھ، اور نون وقایا کو نہیں لگایا، تو دو شاید مثال یہاں پہ ہو جائیں گے، انی اور منی کے۔ واما لدن، لدن کی بات اگر کریں تو فل اکثر فیہا الحاق النون، تو اس میں اکثر جو ہے کہ نون ملحق ہوتی ہے، وقد لا تلحق، اور کبھی نون ملحق نہیں بھی ہوتی، جیسے کہ نافع کی قرات ہے، اس نے کیسے پڑھا ہے، من لدن کی وجہ سے نے کیا پڑھا ہے، من لدن ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو یہ ہے حفص کی جو قرات ہے، حفص عاصم کی، تو اس نے تو کیا پڑھا ہے، لدن ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو نافع کی قرات میں کیا ہے، اس نے کیا پڑھا ہے، لدن ہی پڑھا ہے۔ وقضا ابو بکر، اسی طریقے سے جو ابو بکر کی قرات ہے، یہ بھی اسی عاصم کا شاگرد ہے، ایک حفص ہے اور ایک ابو بکر ہے، اس نے کیا پڑھا، اس نے بھی کیا لدن ہی پڑھا ہے، لیکن الا انہ اشم ضمۃ الدال، مگر اس نے جو دال کا ضمہ ہے نا، اس کا کیا کیا، اشمام کیا ہے، ٹھیک ہے، اشمام میں کیا ہوتا ہے، یہ تجوید کی چیز، کسرت کی طرف مائل کر دینا، کس کی طرف، ہاں، اشمام یہ ہوتا ہے کہ ضمہ پڑے گا لیکن ضمہ پڑے گا نہیں، یعنی یہ تفسیر کی جاتی ہے، ان گویا کہ وہ نون کو دال کو ساکن پڑھ رہے ہیں، من لدنی اس طرح کے، من لدنی کہے گا، من لدنی، من لدنی یعنی تھوڑا سا ضمے کا کیا اشمام آئے گا، بس ضمے کا تھوڑا سا اشمام دینا، ایک تو ہے نا من لدنی ہم پڑھتے ہیں، تو من لدنی یہ بغیر اشمام کیا، اور من لدنی یوں کر کے لد کہہ کے خاموش ہو جائیں، اور اس میں تھوڑا سا ایک کیا ہے وہ ہونٹوں کو بند کریں تاکہ ضمہ کی طرف جائیں، تو وہ کیا ہو جائے گا، اشمام ضمہ ہو جائے گا۔ اچھا چوتھے نمبر پہ قد اور پانچویں نمبر پہ قط، فبالعکس من لدن، یہ لدن کے بالعکس ہیں، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر طور پہ نون نہیں آتی نا، لیکن کبھی کبھار کیا آتی ہے، نون آتی ہے، لأن قدی و قطی، کیونکہ قدی اور قطی ہیں کیا ہیں، فی کلام اکثر، یہ عربوں کے کلام میں اکثر ہیں، من قدنی اور قطنی، تو قدنی قطنی کیا ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، جبکہ قدی اور قطی کیا ہو گئے، زیادہ ہو گئے، قدی قطی کا کیا معنی ہوگا، قطی یعنی میرے لیے کافی ہو گیا، حسبہ کے معنی میں نا، حسبی یعنی میرے لیے کافی ہو گیا، حسبی جیسے آپ کہتے ہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، تو یہ قدی اللہ کہہ دیں گے، قدی اللہ کہہ دیں گے شاید یوں کر کے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اچھا ومن شواہد ما، ان دونوں کے شواہد میں سے شاعر کا یہ قول ہے، اذ قال قدنی قال باللہ حلفتا لتغنی عنی زائناءک اجمعا، ٹھیک ہے، اذ قال قدنی، جب اس نے کہا نا مہمان نے کہ قدنی میرے لیے کافی ہو گیا قبلہ صاحب، اور نہ کھلیں، ٹھیک ہے، قادری کیا ہے، میرے لیے کافی ہو گیا ہے، تو آگے اس نے کیا کہا، قال باللہ حلفتن، اس نے کیا کہ اللہ کی حلف ہے، اللہ کی قسم ہے، لتغنی عنی، تم کیا ہے مجھ سے بے نیاز کر دو گے، تغنیہ یعنی مجھے کیا ہے بے نیاز کر دو گے، انی مجھ سے بے نیاز کر دو گے، ذا انا کا ہاذا انا کا، اس برتن کو، ٹھیک ہے، اجمع پورے کے پورے، یعنی اس پورے کے پورے برتن کو آپ نے کیا ہے سارے کے سارا دودھ وغیرہ پینے ہیں یا جو کھانے کی چیز ہے اس کو خالی کرنا ہے، یعنی مجھ سے بے نیاز کرنا ہے تاکہ میں جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کروں۔ وقال الآخر قدنی من نصر الخبیبین قدی لیس الامام بالشحیح الملحدی، شاید مثال کیا ہے، دو ہیں اس کے اندر، ایک قدنی بھی آیا ہے اور ایک کیا ہے، قدی بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، خبیبین کے بارے میں کیا لکھا نیچے حاشیے میں،
ہاں خبیبین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر تھا، اس کی کنیت ابو خبیب تھی، اور اس کا بھائی مصعب تھا، تو دونوں کو خبیبین کہتے تھے۔ تو شاعر نے کہا کہ بھئی ان دونوں سے ہم تھک گئے ہیں، بھئی کافی ہو گئے ہیں، قد نہیں ہمارے لیے کافی ہے، من نصر الخبیبین، ان دونوں کی مدد کر کر کے کافی ہو گیا ہمارے لیے، قدی یعنی بس کافی ہو گیا۔ لیس الامام، امام وہ نہیں ہوتا کہ جو شہی اور ملحد ہو، شہی یعنی بخیل ہو، اور ملحد، ملحد کا کیا ترجمہ کیا؟ یعنی استحل حرمت البیت، کہ جو خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، حلال سمجھنے والا ہو۔ تو شاید مثال قدنی اور قدی ہیں۔ فجامع بین لغتین، اس شعر نے کیا کیا؟ دونوں لغتوں کے درمیان کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ وفی الحدیث، اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی، جو انس بن مالک سے ہے کہ رسول خدا سے یہ انہوں نے نقل کی ہے، اب جھوٹ ہی لگ رہی ہے ہمیں تو، کہ جہنم جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ بندوں کو ڈالا جا رہا ہوگا، اور وہ جہنم مسلسل کہہ رہی ہوگی کہ حال میں مزید کہ کوئی اور ہیں تو بھیجو، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ پھر رب العالمین آ جائے گا اور وہ کیا کرے گا؟ فیاض اور رب العالمین قدم ہو، وہ اپنے قدم کو کیا جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد یعنی جہنم کی چیخیں نکلیں گی اور وہ کیا کہے گی؟ قط قط یا قط قط یا قط قط، ٹھیک ہے، پہ عزت کا و کرمک۔ یہ جو روایت ہے یوروا بسکون تا، اس کو سکون تا کے ساتھ بھی نقل کیا گیا، قط، فقط قط کے ساتھ، و کسرہ، کسرے کے ساتھ بھی نقل کیا، قطع اور قطع۔ اور یہ جو کسرے سے نقل کرنا ہے اس میں پھر دو چیزیں ہیں، ما یا بھی لگائی گئی قطعی، ودونہا، اور یا کے بغیر بھی ہے قطع، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال اس میں ہمارا کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا، یہ جو قطعی والی روایت ہے نا کہ قطعی قطعی، اس میں جو ہے نا اس میں نون وقایا نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے روایت اس کی اور بھی کی گئی ہے، کون سی؟ قطنی، اور قطنی کی بھی روایت کی گئی ہے، تو یہ قطعی کی روایت ہو جائے گی نون کے بغیر والی، قطنی کی ہو جائے گی نون کے ساتھ والی، اور اسی طریقے سے قطن اور قطن کی بھی کیا روایت کی گئی ہے۔ تو یہ شاید مثال جو یہ تو ہمارا شاید مثال نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو واضح ہے، تو شاید مثال کیا ہے؟ اس کی چند ایک روایات ہیں، ان روایات میں سے قطعی کی روایت ہوگی اور قطنی کی روایت ہوگی۔ قال الشاعر، شاعر کیا کہتا ہے کہ امتلا الحوض وقال قطنی مہلا رویدہ قد ملأت بطنی، ٹھیک ہے، وقال قطنی، اور اس نے کیا کہا کہ میرے لیے کافی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی حوض پر ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے کافی ہو گیا، اور قد ملأت بطنی، اور میرا پیٹ بھی کیا ہے؟ بھر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ یہاں پہ ضمیر کی بات ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر علم کی بحث شروع کریں گے۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔